علماء وارثے علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ علماء وارثے علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اسلام اور نیکی کی دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں مختلف ہیں، کوئی حق کو قبول کرتا ہے، کوئی حق کا انکار کرتا ہے۔ تو اب انبیاء کرام کا ایک طریقہ کار رہا، اہل حق کا ایک طریقہ کار رہا کہ وہ حق کو درست ثابت کرنے کے لیے، رونگ کو غلط کو باطل ثابت کرنے کے لیے علمی دلائل قائم کرتے اور سامنے والوں کو اس کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسے مناظرہ بھی کہتے ہیں، حجت قائم کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ دین کی مدد اور نصرت کے لیے اور اظہار حق کے لیے مناظرہ کرنا، یہ قرآن کریم میں بھی اس کی تعلیم دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت اور دلائل کے ساتھ، اور وہ نصیحتیں بیان کر کے جو قرآن میں بیان کی گئیں، اور ان سے اچھے اور نرم انداز میں بحث کرو تاکہ وہ دین قبول کر کے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور جس کا وہ انکار کرتے ہیں اس کا اقرار کریں۔ اس آیت مبارکہ میں دین کے متعلق مناظرہ کرنے کی دلیل اور تعلیم ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آیا جائے۔ انبیاء کرام میں سے انشاءاللہ بعض کے علم مناظرہ کے بارے میں آج ہم اس پروگرام میں سنیں گے، اور بڑی اہم بات بھی ہم انشاءاللہ آج جانیں گے کہ مناظرہ کسے کرنا چاہیے۔ کچھ سوالات بھی شامل کریں گے، سیگمنٹس بھی ہوں گے، آپ شامل رہیں، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر علم دین حاصل ہوگا۔ سیدھی علم مناظرہ آج ہم نے اس کا رکھا ہے کہ انبیاء کرام کا علم مناظرہ، تو کسی نبی علیہ السلام کا کوئی مناظرہ ہوا ہو، ہمارے ناظرین کو وہ مناظرہ سنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دعوے کو کیسے ثابت کرنا ہے اور مد مقابل کے دلیل کو کیسے رد کرنا ہے، یہ ہے علم مناظرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کثیر علوم عطا فرمائے اور علم مناظرہ بھی عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی؟ اللہ نے تو اس کو بادشاہی دی، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے شکر نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ تکبر کی اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بندگی کی طرف بلایا تھا، تو بندہ بن۔ اب وہ کیا مناظرہ ہوا، کیا انداز تھا؟ نمرود کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دلیل کے ساتھ جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے،
یعنی جسم کے اندر موت یا حیات پیدا کرتا ہے. اب یہ بہترین دلیل تھی، مگر وہ جاہل تھا. اس نے کیا کیا کہ شرمندہ نہ ہونا پڑے، سب لوگ جمع ہیں تو درباری جمع ہیں، ایک بے تکی سی بات کی. 2 افراد بلائے، ان میں سے ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو زندگی موت دیتا ہوں میں بھی. کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کے نزدیک زندگی تھا، اور کسی کو قتل کر دینا اسے موت دینا تھا. وہ بے وقوفوں والی بات تھی. کہاں قتل کرنا، کہاں چھوڑنا، کہاں زندگی کو پیدا کرنا اور کہاں اسے زندگی واپس لینا، موت طاری کرنا. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. مناظرہ ہو رہا ہے نا، وہ تیرا خدا کون ہے؟ نمرود کا سوال یہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا موت اور زندگی کو پیدا کرنا تو تیرا کیا اختیار ہے، تیری کیا قدرت ہے؟ اے رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے، تو اس سے آسان کام کر دے. تو یہ کر، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ. یہ بھی نہ کر سکے تو رب ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ اب آپ کی اس بات پر نمرود جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تو یہ تھا مناظرہ نمرود اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھی علوم عطا فرمائے وہ سارے کے سارے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بدرجہ عطم عطا ہوئے، ان سے بڑھ کر عطا ہوئے. استاد صاحب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کوئی مناظرے کا واقعہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں. آپ نے جو بات ذکر فرمائی اسی بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ سارے کے سارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ سوالیوں کی طرح کھڑے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تو بچے بچے کی زبان پر ہے. صاحب قصیدہ بردہ نے ذکر کیا کہ سارے کے سارے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پر سوالیوں کی طرح کھڑے ہیں، اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ آقا اپنے دریائے جود و کرم سے ایک قطرہ عطا فرما دیں. سارے نبی تیرے در کے سوال. الحمدللہ. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مناظرہ فرمایا. نجران یہ یمن کا شہر ہے، وہاں سے کچھ عیسائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے 14 لیڈر تھے، اور ان میں جو بڑا ان کا لیڈر تھا ابو حارثہ. یہ ایک آدمی کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی. اللہ کے فرما بردار بندے بن کے جیو. نبی اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانے والے ہی ہوا کرتے ہیں. جب یہ دعوت دی گئی نا تو وہ کہنے لگا ہم تو پہلے ہی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات اس نے کی تھی نا کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اس کا رد فرمایا. اب ان کے وہ جو کفریہ اور باطل عقائد تھے وہ ان کے سامنے رکھے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کے غلط نظریات تھے وہ ان کے سامنے رکھے. جب یہ بات کی گئی تو اب اس نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کہا کہ آپ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. اب یہاں سے وہ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم انہیں کیسے گالی دیتے ہیں، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی تو گالی ہے، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے. تو جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں ہے. یہ بات کی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اب اس کا اگر وہ سارے کا سارا تسلسل دیکھیں نا تو یہ سارا تسلسل بتاتا ہے کہ وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے
اب ان کے غلط نظریات کی گرفت کرنا، اس پر بات چیت کرنا۔ اب اس نے پینترا بدلتے ہوئے اگلی بات ذکر کر دی کہ ہم نہیں، آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ تو اس نے جو بات کی نا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے اس لیے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ جو بن باپ کے پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں یہ تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ہمارے آقا نے ان کے سامنے بات ذکر کی سبحان اللہ۔ کہ اگر بن باپ کے پیدا ہونے والے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو جن کی ماں بھی نہیں، جن کا باپ بھی نہیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں عیسائی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو بغیر ماں کے آئے، بغیر باپ کے آئے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور جن کا صرف باپ نہیں ہے ان کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سلسلہ کلام جب اس انداز میں چلتا رہا، یہاں تک قرآن نے جو بات ذکر کی ہے نا، یہ ہے مناظرہ کے حوالے سے۔ صحیح۔ اور مناظرہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہوا کرتا ہے، حق کو واضح کرنا اور باطل کا بطلان، باطل کا جھوٹا ہونا بیان کرنا۔ جب یہاں بات نہیں بنتی نا تو اگلا ایک رستہ دیا گیا مباہلہ کا۔ اب مناظرہ پہ تو بات کسی طرف نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے مباہلہ کریں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے پیارے حبیب، حق واضح ہو جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، یہ جو آپ سے جھگڑا کرنے والے ہیں نا، تو میرے پیارے آپ ان کو فرما دیجئے ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ، ہم اپنی اولاد کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی اولاد کے ساتھ آؤ، ہم اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم وسیع میدان میں جمع ہوتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میرے مولا ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے نا اس پر لعنت فرما دے۔ اب یہ مناظرے کے بعد اگلا ایک درجہ مباہلے کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اور آپ وسیع میدان کی طرف چل پڑے۔ عبد المسیح عیسائیوں کا عالم ہے، یہ اپنی قوم کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے کہتا ہے دیکھو تمہیں تو پتہ نہیں اللہ کے نبی ہیں، تو پچھلی کتابوں میں جو اوصاف تھے وہ اوصاف تو سارے نظر آ رہے تھے، دیکھو تم سب کو پتہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کرو۔ اگر مقابلے میں آؤ گے نا تو مذہب عیسائیت یہ ختم ہو جائے گا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو نا کہ جس دین پر ہو اس دین پر ہی قائم رہو، تو اس کا ایک ہی انداز ہے کہ رجوع کرو اور کنارہ کشی کرو۔ اب عیسائیوں کا ایک اور سردار ہے، جب اس نے یہ آتے ہوئے چہرے دیکھے نا تو وہ یہ کہنے لگا جو چہرے میں دیکھ کے آ رہا ہوں نا، میرا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں نا تو ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی ہٹا دے گا۔ کیا بات! تو میں بھی تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ اور ان سے جا کر معافی تلافی کر کے ان کو راضی کرو تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے۔ تو اب یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں آ کر معذرت وغیرہ کا سلسلہ کیا، پہلے مناظرہ پھر مباہل، اور کئی ایک کام اس طرح کے ہیں کہ جن میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انفرادیت، مباہلہ میں بھی ہمارے آقا کی انفرادیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی نے مباہلہ نہیں فرمایا، سبحان اللہ۔ مناظرہ بھی فرمایا، مباہلہ بھی فرمایا۔ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مناظرہ کرنا ثابت ہے، اور اس میں انداز مبارک کتنا پیارا ہے، پولائٹ ہے، نرم ہے، کتنے اچھے انداز سے اور تحمل کے ساتھ رپلائی کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے اگر بد اخلاقی بھی ہو رہی ہے تو بحث بھی بڑے خوبصورت انداز سے کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ مناظرے کے بارے میں مزید بھی آپ سے بات کرنی ہے، لیکن پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔
حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے پہلا بیان کس عمر میں فرمایا، کیا کیفیت تھی اور کس کتاب سے بیان فرمایا؟ 1982 میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی ہوئی تھی. میٹرک میں پڑھتا تھا یا فرسٹ، غالباً میٹرک میں تھا میں. اور اولاً تو درس کی سعادت حاصل کی جاتی تھی، مکاشفت القلوب سے درس دیتے تھے ہم. اور پھر امیر علیہ سنت کے بیانات کے کیسٹ چلنا شروع ہوئے تھے، تو امیر علیہ سنت کے بیانات کے کیسٹ سن کر وہ ڈائری میں لکھ لیتے تھے، وہ پھر پڑھ کے سنا دیتے تھے. یہ بیان ہوتا تھا اس وقت. پہلے اتنی مشقت ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا مبلغین. جی اتنی آسانیاں نہیں تھی جتنی اب ہے. اب تو اور اب لکھا لکھایا چھپا چھپایا ملتا ہے مگر مطالعہ نہیں کرتے. اسپیچز اب تو ایپ ہے، اب وہ ناظرین دیکھیں تو پتہ چلے کہ اس میں 5-6 سال کے کم و بیش بیانات ہفتہ وار بھی ہیں، بڑی راتوں کے بھی ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی، اسلامی بہنوں کے بھی ہیں، اور اب جمعے کے بیانات بھی شروع ہو چکے ہیں. اور اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں پورا بیان. تو بہت آسانی ہے. یہ موضوع ملتا تھا، تیاری خود کرنی ہوتی تھی. جی ایسا ہی ہے. اور یہ تو چند سال ہوئے نا استاد صاحب کہ ہم نے بنے بنائے بیانات بھیجنا شروع کیے، ورنہ تو تیاری تو پھر کتابیں بھی نہیں ملتی تھی. اب تو کتابیں بھی موجود ہیں اور بیانات بنے بنائے دے رہے ہیں. اگر نہ بھی دیں تو کتابیں موجود ہیں. پہلے تو کتابیں بھی نہیں تھی. اور امیر علیہ سنت نے جو بیانات کیے تو بہت مشقت کے ساتھ امام غزالی اور دیگر کتب سے لے کر چھانٹ کر بڑی محنت مشقت کی. تو خیر ہم تو امیر علیہ سنت کے بیانات، ایک نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا شروع میں کہ امیر علیہ سنت کے بیانات ہم کیسٹ سنتے تھے تو اس کو جیسے ایک جملہ کہا تو اس کو روک دیا اور پھر وہ لکھا، اس کے بعد پھر آگے لکھا، یوں پورا بیان لکھ لیا، اسی کو جا کے پڑھ کے سنا دیتے تھے. اب وہ غالباً جہنم کی تباہ کاریاں وہ بیان تھا، وہ سن کر اس طرح کسی محفل میں اس طرح بیان کیا تھا. تو سن یاد ہوگا آپ کو؟ یہ اندازہ ہے کہ 1983 کے لگ بھگ کی بات ہوگی، 1983-84 کی. باقی جو آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا تو بٹن دباتے تھے، روکتے تھے، پڑھتے تھے. ہماری نئی آنے والی قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ٹیپ ریکارڈر کیا ہوتا ہے وہ. تو خیر اس میں گھبراہٹ اور وہ تو ظاہر کہ ہوتی کہ جو کام آدمی شروع کرتا ہے، نیا کام کرتا ہے، اس میں ہیزیٹیٹ ہوتا ہے. تو جھجک تھی، ہچکچاہٹ تھی، سب تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. علم مناظرہ کے تعلق سے ہم نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ. اس میں ناظرین ایک اہم بات یہ ہے کہ مناظرہ کون کر سکتا ہے. تو یاد رہے عقائد و نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا یہ آسان کام نہیں کہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے مناظرہ کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، مضبوط حافظہ، مہارت، تربیت، حاضر جوابی اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرأت اور اپنی گمراہی اور اخروی بربادی سے بے خوفی کی علامت ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کر رہے ہیں اسی کی کوئی بات دل میں جم جائے اور بندہ گمراہ ہو جائے. لہٰذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں. یہاں میں اراکین شورا دونوں موجود ہیں، میں چاہوں گا کچھ مزید اس پر روشنی ڈالی جائے. کیونکہ ایک رجحان ہوتا ہے، کوئی ایک کلپ سن لیا، کوئی ایسی بات دیکھ لی، تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر بھی اور دیگر پلیٹ فارم جو ہیں تو اس پر مناظرہ شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کو، جیسے کوئی کلپ ہے اس پر کسی نے کمنٹس کیے، اب جو جوش چڑھتا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہمارے عقیدے کا بارے میں، تو پھر اس پر جو ہے نا وہ تحریری بات چیت شروع ہو جاتی ہے. یا بعض اوقات دکاندار آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دین پر پھر بحث شروع کر دیتے، نہیں ایسے نہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو بحث کرنے کے تعلق سے کیا احتیاط کی جائے اور کس کو الاؤ ہوگا، کچھ تو بتایا گیا، مزید اس پر ہمارے ناظرین کو کچھ احتیاط بیان ہو جائے. لیکن ایک تو بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور مستند علم کے، اور جس سے علم حاصل کیا وہ بھی مستند ہو اور اس کے عقیدے ٹھیک ہوں تو پھر بات کی جائے. اور رہا وہ مناظرہ تو ہر ایک کا کام ہی نہیں. ابھی تو آپ نے بتایا نا کہ علم بھی پختہ ہو، حافظہ بھی مضبوط ہو، دلیل بھی قوی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو میں ہر ایک کا فلاں کام. کلاس میں پڑھتا ہوں، میں فلاں کتابیں پڑھ رہا ہوں، اب میری بخاری شریف شروع ہو گئی ہے، مناظرہ رشیدیہ بھی پڑھ لیا ہے.
تو جناب اتنی کتابیں ہم نے درس نظامی میں پڑھ لی ہیں، تو طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، دیگر ناظرین بھی ہیں، تو ایسے میں جواب نہیں دوں گا تو سامنے والا سمجھے گا اس کو کچھ آتا نہیں ہے، یا دیکھنے والے سمجھیں گے یہ اس کو کچھ آتا نہیں، تو یوں بھی بندہ پڑھ جاتا طلباء ہے۔ کے لحاظ سے تو مزید استاد صاحب بتائیں گے۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 150 ممالک میں دین کا کام کر رہی ہے، تو کیا دعوت اسلامی کا کام مناظرے کر کے ہوا ہے، یا انفرادی کوشش سے ہوا ہے، اجتماعات سے ہوا ہے، بیانات سے ہوا ہے، درس سے ہوا ہے، قافلوں سے ہوا ہے، کورسز سے ہوا ہے؟ اور اس وقت روئے زمین پر جو عالم اللہ کے کرم سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے سب سے زیادہ سنیت کا کام کر رہا ہے، اس کا نام مولانا محمد الیاس قادری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کیا مناظرے کیے یا نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، یہ انداز اختیار کیا؟ تو دعوت اسلامی والوں کو بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ یہ انداز اپنائے جائیں۔ اب طلبہ اور مناظرہ اس تعلق سے استاد صاحب کچھ اگر بیان کریں تو۔ میں اس میں ایک دو گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی تنگ و تاریک گلیوں میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے نا، اب تو بڑی وسیع تو گلیاں ہو گئی ہیں حضور، بڑا ہے تو اپروچ تنگ و بڑی تاریک آسان ہے۔ کہ وہ شارع بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن آگے بعض یہ راہ اوقات کچھ بھی نہیں خطرناک ہوتا۔ ہے، راہ پرخار تو ہے۔ یہاں جس کو دیکھا نا، جوش خطابت دیکھی، اس کو ہم صوفے سے اچھلنا دیکھا، کودنا دیکھا، اور جوش بیانی میں اس کے جملے سنے کہ جناب آج تک میرے سامنے کو بندہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا، تاریخ کھنگال کے دیکھو، ورق گردانی کر کے دیکھو، اس کے 2-4 جملے سنے، وہی آگے جا کر بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ سنی سنائی کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ چٹکلا ایک ہوا کسی جگہ پہ، کسی نے شاید وہ کوئی سوشل میڈیا پہ کسی کو سنا ہوگا، اس کے جملے تھے کہ اسلام کی ساری تاریخ میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو، تو اس نے بھی جا کے اسی طرح انہیں الفاظ کو آگے دہرا دیا۔ تو وہاں کو اہل علم میں سے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بات تو قرآن میں ہے، جسے تم کہتے ہو نا 14 صدیوں میں نہیں ہے، یہ تو قرآن ذکر کر رہا ہے اس چیز کا۔ تو ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں، جس طرح نگران پاکستان نے ذکر فرمایا نا کہ پہلے پڑھو تو صحیح، کہ اس کی پوری معرفت تو ہو، اس کی باقاعدہ سے معلومات وغیرہ تو ہو۔ ایک تعداد ہوتی ہے جن کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ابتدائی درجات میں تھے، درس نامی میں پورا کیا نہیں ہے، لیکن مناظر اسلام، اور وہ بھی اس کے بعد بھی اگلا کو اور لقب ملے۔ تو درس نظامی بھی اپنا کر جو لیا۔ عقیدہ ہے نا، اپنے عقیدے کی بھی معلومات پراپر انداز میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مثال کے طور پہ علم غیب ہے، درس نامی پورا کر لیا ہو تو اس کو بھی اگر دیکھ لیا جائے کہ اپنے عقائد کے تعلق سے اس کو ابتدان معلومات ہے، اپنے عقائد، ما لہ و ما علیہ کی بات کر رہا ہوں، ما لہ و ما علیہ، یہ طلبہ کرام تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ساری کی ساری اس کو معلومات ہو ابتدا سے انتہا تک، اپنا عقیدہ اس معاملے میں کیا ہے، اس پر دلائل و براہین کیا ہے، چاہے اس پر اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض کیا ہے اور اس اعتراض کا جواب کیا ہے، تفصیلی کئی ایک چیزیں آتی ہیں نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے نے کوئی عربی عبارت پڑھی نا، اس نے تو رٹے رٹائے 2 جملے یاد کیے ہوئے تھے، اور بعض اوقات ہوتا ہے جس طرح وہ ہوتا ہے نا، کیلا اقولو، یہ کہا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں، یا کالا اقولو، اس نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں۔ تو اس نے وہی 2-4 صفحے پڑھے ہوئے تھے، اگر کوئی یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا، اگر کوئی یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا، سامنے والے نے اسے ہٹ کر بات کر دی۔ جب ہٹ کر بات کی تو نہ کالا میں تھا نہ اقولو میں تھا، تو اب یہ بیچارہ پھنس گیا۔ تو بعض اوقات پھر اس طرح کی آزمائشی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ماہرین فن کا کام ہے، تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو رہنمائی فرمائی کہ جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام پیج جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہوں، اس کو بھی کیا ضرور کہ خام خواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے۔ ہاں اگر اس ماہر عالم کو ضرورت ہی آ پڑے تو مجبوری ہے اللہ پر توکل کر کے ان ہتھیاروں سے کام لیں۔ تو دعوت اسلامی کا جو انداز ہے کہ سمجھے کہ قائل نہیں مائل کریں حسن اخلاق کے ساتھ، تو یوں دیکھا ہے کہ کئی جو ہے وہ راہ راست پر حسن اخلاق کی برکت سے، نیکی کی دعوت کی برکت سے، مثبت انداز کی برکت سے آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس میں حکمت عملی کے ساتھ
مناظرہ کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو امیر اہل سنت کی طرف سے کچھ مدنی پھول دیے گئے ہیں۔ فیضان رضا کے 8 حروف کی نسبت سے دعوت اسلامی کے 8 مدنی پھول، ان میں صرف پہلا مدنی پھول سناؤں گا اور طلبہ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگلے ساتھ یہ مدینہ ڈائری سے از خود پڑھ لینا۔ دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد اسلامیات کو دنیا کے لوگوں تک اس طرح پہنچانا کہ مبلغین خود بھی سنتوں سے آراستہ رہیں اور مناظرانہ رد کو ماہر فن علماء اہل سنت پر چھوڑ کر تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے رہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو حاجت تو ہے اس کام کی بھی، ذرا یہ فیلڈ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن ماہر فن علماء موجود ہیں، وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ دعوت اسلامی کا جو انداز ہے ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ جس کا کام اسی کو ساجے، اپنے کام سے کام۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کے علوم کا ذکر ہم سن رہے ہیں اور ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم مناظرہ بھی عطا فرمایا ہے۔ علم مصطفیٰ کی کیا شان ہے، سیدی ہمارے ناظرین کو کچھ علم مصطفیٰ کے تعلق سے اشعار بھی سنا دیے جائیں۔ جو استاد صاحب نے روایت پیش کی تو اس میں پنجتن پاک کا ذکر بھی تھا، تو علم مصطفیٰ بھی پنجتن پاک کا ذکر بھی۔ ماشاء اللہ۔ جمیل الرحمن رضوی مداح الحبیب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ان کے اشعار ہیں یہ: پنجتن ہے فاطمہ خیر النساء شیر خدا، پنجتن ہے فاطمہ خیر النساء شیر خدا، سبت اکبر سبت اصغر رحمت للعالمین، سبت اکبر سبت اصغر رحمت للعالمین، ہے نہ کوئی تیرا ثانی اور نہ ہوگا تعبد، ہر صفت میں سب سے بڑھ کر رحمت للعالمین، ہر صفت میں سب سے بڑھ کر رحمت للعالمین، دور نے نزدیک نے آواز یکساں ہی سنی، جب ہوئے بالائے منبر رحمت للعالمین، بے پڑے عالم نے ہر عالم پہ علم القا کیے، علم غیب حق کے مظہر رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، علم غیب حق کے مظہر رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں، کون ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ محمد وسیم اتاری، میں جامعۃ المدینہ کے 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا سخاوت کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ اگر انسان کے پاس مال و دولت یا کوئی ایسی چیز نہ ہو تو کس چیز کے ساتھ سخاوت کی جائے؟ دیکھیں کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تونگری دلست نہ بمال، بزرگی عقلست نہ بسال۔ تو تونگری دل سے ہوتی ہے، وہ مال سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صدقہ دو اگرچہ ایک ہی چھہارا ہو کہ وہ بھوکے کی حاجت دفع کرتا ہے اور گناہ کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور فرمایا آتش دوزخ سے بچو خواہ یعنی چاہے آدھا ہی چھہارا دے کر، جو اس قدر پر بھی میسر نہ ہو تو فقیر کا دل اچھی باتوں سے خوش کر کے، تو فقیر کا دل اچھی باتوں سے خوش کر کے بھی صدقہ ہو جائے گا، اور کم صدقہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا تو وہ بہت بڑا صدقہ، بہت بڑا مال جو دیا گیا، اگر اس سے اس دینے والے کا اخلاص زیادہ ہے تو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔
1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا، اس طرح کی روایت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں جو حدیث بیان کی گئی اس کے تحت، اس قسم کی حدیثوں کا مطلب ہے جس سے جس قدر ہو سکے خیرات کرے۔ اگر خرچ کرنے میں 1000-2000 درہم کی قید ہوتی تو اکثر لوگ دولت صدقہ سے محروم رہتے، لہٰذا جنہیں لاکھ روپے دینے کی قدرت ہے وہ لاکھ دیں، جنہیں کچھ میسر نہیں محنت مزدوری سے جو 2 پیسے ہاتھ آئیں انہی میں سے خالص نیت کے ساتھ اگر 1 آدھ چھہارا راہ خدا میں صرف کریں گے تو ان کے حق میں وہی کفایت کر جائے گا۔ یہ مراد نہیں کہ ہزاروں روپے جمع ہیں نہ زکوٰۃ دیں نہ کسی اور طرف راہ خدا میں خرچ کریں۔ اب بعض اسلام بھائی اپنے گھروں میں صدقہ باکس رکھتے ہیں، گھریلو صدقہ باکس جن کو کہا جاتا ہے، اب روزانہ اس کے اندر 5 روپے ڈال رہے ہیں، 5 روپے کا سکہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی، دکان پر رکھا ہوا ہے، روز 150 ڈال دیتے ہیں، ہزاروں تھوڑی ڈال رہے ہیں، مگر وہ ثواب میں شامل ہے۔ جو دین کا کام ان روپوں کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ وہ حقدار بنیں گے اللہ کی رحمت سے۔ سبحان اللہ۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں بہت ہی پیارا سیگمنٹ، ایک آیت ایک عقیدہ۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جس کا تذکرہ کئی ایک اکابر مفسرین نے بھی فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے نور بھی فرمایا، اور قل انما انا بشر، اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشر بھی فرمایا گیا۔ ان دونوں مقامات کو جمع کریں نا تو ہمارے سامنے جو نتیجہ آتا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا نوری بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مقام رفیع عطا فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور، اس کے تحت تفسیر صاوی میں ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نور کی اصل ہے۔ اس نور کا تعلق نور حسی سے ہو یا نور معنوی سے۔ نور حسی کسے کہا جاتا ہے، نور معنوی کسے کہا جاتا ہے، میں بالکل آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نور حسی اس نور کو کہا جاتا ہے جس کو ہم محسوس کر سکیں، اور نور معنوی وہ ہوا کرتا ہے کہ جو ہوتا تو ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، جیسے سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے نا، تو یہ نور حسی ہے۔ بندہ کے مومن کے دل میں ایمان کا نور، آنکھ میں نور، یہ ہے تو صحیح لیکن نظر نہیں آتا۔ علامہ صاوی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نور کی اصل ہے، اس کا تعلق نور حسی سے ہو یا نور معنوی سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سب نور اسے دے نوروں اس دا نور حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ عقائد اسلامیہ کو سیکھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی عقائد کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
ناظرین، آج آپ کے لیے جو حدیث پاک لائے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کا تعلق صحبت سے ہے۔ کس کی صحبت اختیار کرنی ہے، کس کی صحبت سے بچنا ہے، اس حدیث پاک میں یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تمہیں تحفہ دے گا، یا تم اس سے خریدو گے، یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی جھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بدبو آئے گی۔ تو ہمیں اس حدیث پاک میں یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اچھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی ہے، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں علماء اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے، فاسق اور فاجر اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی رفاقت یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ساتھ اختیار کرنا، ان کی کمپنی میں بیٹھنا، یہ دنیا و آخرت میں سود مند ہے، فائدہ مند ہے، جبکہ شریروں کی ہم نشینی دو جہاں میں نقصان دہ ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت بھلائی اور برے لوگوں کی صحبت برائی ہاتھ میں لاتی ہے۔ جس طرح ہوا پاکیزہ چیز پر گزرتی ہے تو ہوا خوشبودار ہو جاتی ہے، اسی طرح ہوا اگر بدبودار چیز سے گزر کر آتی ہے تو پورے ماحول کو بدبودار کر دیتی ہے۔ اور برائی کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ برائی جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتی ہے اور انسان کے اندر بڑی جلدی سرایت کرتی ہے، اس لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا، سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں قرآن نے بھی حکم دیا اور حدیث پاک بھی ہم نے سنی۔ اللہ کریم ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے، اچھے دوست نصیب فرمائے، بروں کی صحبت سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ سوال چلائیے۔ میرا نام کاشف علی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاکھوں بچے آپ لوگوں نے مدارس میں جمع کر رکھے ہیں، ان کا معاشی مستقبل کیا ہے؟ الحمدللہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کبھی کسی امام نے خودکشی نہیں کی، اور یہ ڈگریاں اور ڈگرے لے کر جو پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو جنٹل مین ہوتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، کیا کیا بن جاتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو علم دین حاصل کرتا ہے بلکہ طالب علم کے لیے ہے کہ اللہ اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے۔ جب پڑھنے جاتے ہیں کہتے ہیں کہاں سے کھاؤ گے، پھر جو پڑھ لیتے کھائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں کہتے ہیں مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ اللہ کا کرم ہے۔ امیر علیہ سنت نے ایک بار نہیں کئی بار مدنی مذاکرے میں چیلنج کیا کہ بتائیں کبھی کسی مولوی نے، امام نے خودکشی کی ہے؟ بھوک کی وجہ سے، دو تین چیلنج ہیں اس میں نا۔ ہاں جی، ایک تو یہ والا ہے، جی، دوسرا یہ بھی کہ فقر و فاقہ سے بھی مرا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، ایسے تو اللہ کا کرم ہے۔ اور رہا دعوت اسلامی کا ماحول، تو اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر علاج کی سہولیات بھی ہوتی ہیں۔ جو دعوت اسلامی کے امپلائی ہوتے ہیں، خام خواہ تو کسی کا امپلائی نہیں رکھا جاتا، امامت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، نظامت کرتے ہیں، قاری صاحب ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں، کتنے شعبے، 80 سے زائد شعبے، تو پھر اجیر بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ جب 150 ممالک میں کام کر رہے ہیں تو 52,000 سے زیادہ ہی بنیں گے نا بھائی۔ تو اللہ کی رحمت سے دیگر جو دینی کام کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے ہاں مراعات زیادہ ہیں، پے اسکیل زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور پھر بھی صحیح بات تو یہ کہ ان کے شایان شان ہم خدمت نہیں کر پاتے۔ ہمارا چندہ اور بڑھے گا، اللہ جن کو مال دیا ان کو توفیق دے، تو ہم انشاءاللہ اپنے امپلائی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کی اور بھی خدمت کریں گے۔
اچھا، اس کو تھوڑا سا اس نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اداروں میں جو سی ویز لے کے لائن میں لگے ہوتے ہیں، اس سینکڑوں کی تعداد جو لائن میں لگی ہوئی ہے، ان میں علماء کتنے ہیں؟ نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں استاد صاحب، آپ نے جو ہزاروں مساجد دیہاتوں کے اندر ویران ہے، استغفر اللہ، جماعت نہیں ہو رہی، امام بن کر اس کو آباد کرو نا. اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، تمہاری دنیا آباد کرے گا، تمہاری قبر آباد کرے گا، تمہاری آخرت آباد کرے گا. ماشاء اللہ. وہ بھی تو روزگار ہے نا. تو ہمارے یہ بچے جو ہیں یہ عالم بن کے، حافظ بن کے، محراب و منبر کی زینت بنتے ہیں، الحمدللہ علماء بنتے ہیں، نگران بنتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی بنتے ہیں، اور پھر مزید دیگر ہم کورسز بھی کروا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے ایف جی آر ایف کے تحت کورسز کا سلسلہ ہے نا استاد صاحب. انگلش لینگویج کورس ہے، کمپیوٹر کورس ہے، دیگر کورسز. ایس سی پی کا سلسلہ ہے، اسکلز انہینسمنٹ پروگرام، اس اللہ کے کی رحمت تحت یہ کئی پروگرامز چل رہے ہیں. جی ہاں، کرم ہے اللہ کا. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ لگے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے اور دین کی خدمت کرتے رہیں گے. آئیے شامل کرتے ہیں سرپرستوں کے تاثرات. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. ذوالفقار احمد عطاری. میں نے بیان سنا تھا جو عالم دین ہوتا ہے، والدین کی کتنی شان ہوتی ہے جو ان کا بیٹا عالم دین بنتا ہے. تو اس لیے میں نے بھی نیت کی تھی کہ جب میرے بچے ہوں گے میں بھی اپنے بچوں کو انشاءاللہ عالم دین بناؤں گا. یہ محمد بلال رضا عطاری صاحب کو میں نے جامعۃ المدینہ پھالیہ میں داخل کروایا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. الحمدللہ کافی بہتری محسوس ہو رہی ہے. نمازوں کی پابندی ماشاءاللہ کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں تاہم اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، والدین کی بات مانتے ہیں، کسی سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، مدنی چینل الحمدللہ دیکھتے ہیں، کوئی اور چینل نہیں دیکھتے، چھوٹے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں. جب جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا ہے تو کافی بہتری محسوس ہو رہی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں، آپ بھی بہتری محسوس کریں گے. آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ جامعۃ المدینہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نرا علم دین سکھایا جاتا ہے، نال تربیت بھی ان کی جاتی ہے. الحمدللہ کافی بہتری محسوس ہو رہا ہے. میں نے نیت کی ہے کہ ہمارے جو بچے باقی ہیں ان کو بھی ہم نے الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں داخل کروانے ہیں. آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. مباہلہ کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو کن ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا تھا؟ ان کے نام بتانے ہیں انشاءاللہ الکریم. جو درست جواب دیں گے قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا ان کو تحفے میں کتاب نیکی کی دعوت انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جائے گی. آپ نے رپلائی کرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے. جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، ٹیکسٹ کے ذریعے بھی میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو تحفہ بھجوایا جائے گا. پروگرام علم انبیاء ایپیسوڈ 2 میں جو سوال کیا گیا اس کے جوابات دینے والوں میں پہلے 5 نام یہ ہیں: عمیر حسنین بن محمد حسنین، جامعۃ المدینہ ملکوال; شعیب جامی عطاری بن عبد الرزاق، جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم چھانگا مانگا; ناصر شبیر مدنی، مدرس، جامعۃ المدینہ جلال پور صوبتیاں; بنت مبارک علی، فیضان آن لائن اکیڈمی گجرانوالا; ناصر عطاری بن شبیر حسین، جامعۃ المدینہ گجرات. ان 5 ناموں میں جو نام قرآن اندازی میں فائنل ہوا ہے وہ ہیں شعیب جامی عطاری بن عبد الرزاق، جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم چھانگا مانگا. شعیب بھائی کو امیر اہل سنت کی تعلیف غیبت کی تباہ کاریاں تحفے میں پیش کی جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم انبیاء کے فیضان سے مالا مال فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.